بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کیا جائے وہاں بیماری نہیں آتی۔ 50 سال والی عورت ٹماٹر زیادہ استعمال کرے۔ دودھ کو گاڑھا کرنا ہے تو اس میں چند دانے کشمش کے ڈال دو، وہ فوراً گاڑھا ہو جائے گا۔ پالک پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح لہسن کا تیل کمر پر لگانے سے کمر کے مہرے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ صبح اٹھ کر بادام کھاؤ، یادداشت بڑھ جاتی ہے۔ گائے کی چربی کھاؤ، موشن نہیں لگیں گے۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر پی لو، فوری سکون کی نیند آئے گی۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ بدن میں الرجی چھٹ جائے تو فوری نیم گرم پانی کا 1 گلاس پی لو، ختم ہو جائے گی۔ روٹی کے بعد 1 نیم کا پتا کھا لینے سے پیٹ کا درد دور ہوگا اور روٹی جلدی ہضم ہوگی۔ پستہ کھاؤ، دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہے گی۔ ناشتے میں روزانہ انڈا استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی ختم ہوتا ہے۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی سے چہرہ دھو لو۔ ٹماٹر اور روزانہ کھانے سے دل کی نالی بند نہیں ہوتی۔ ننگے سر کھانا کھانے سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور بندہ جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ سردیوں میں سونف کھانے کے فائدے: گیس ہونے سے بچائے گی، وزن کو کم کرے گی، کینسر سے بچائے گی، خون کی صفائی کرے گی، گردے کی پتھری کو ختم کرے گی، پیٹ کے درد کو ختم کرے گی۔ مچھلی دھونے سے قبل اگر اس پر تھوڑا سا سرکہ لگا دیا جائے تو اس کے چھلکے آسانی سے نکل جائیں گے۔ چائے کو دوبارہ گرم کرنے پر چائے میں ایسڈ کی مقدار بڑھنے لگتی ہے، جس سے پیٹ سے جڑی بیماریاں سامنے آ سکتی ہیں۔ شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھتی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ انجیر کھاؤ، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ روٹیوں کے ڈبے میں لونگ رکھ دینے سے روٹی نرم رہے گی۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے اور طویل زندگی اور جوان نظر آتے ہیں۔ دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود کو دیکھیں تو دیکھتے ہی چوم لیں۔ سب ادویات کو چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دیں، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ زیتون کے تیل کو سرمے کی طرح آنکھوں میں لگانے سے چمک آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھائیں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچا لیتی ہے، ٹھنڈے پانی سے بچا کریں، اس سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ سبز الائچی یعنی ہری الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز کے چھلکے ابال کر منہ دھونے سے چہرے کا رنگ صاف اور گورا ہو جاتا ہے۔ کھانا بناتے وقت اگر مرچ آنکھوں میں پڑ جائے تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھ لیں، مرچ کا اثر کم ہو جائے گا۔ ختم نہ ہوتا ہو تو تل کا تیل استعمال کریں۔ پیریڈز کے دوران ادرک کا استعمال کریں، یہ ادرک کی چائے پئیں، یہ درد کو کم کرنے اور پیریڈز کی پریشانیوں میں آرام دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشانیاں حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر جگر خون نہیں بناتا تو دودھ پینے سے قبل 1 گھونٹ نمکین پانی پی لیں، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ چمڑے کا جوتا پہننے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے کمر کا درد نہیں ہوگا۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو چہرے کو اچھی طرح دھو کر سونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ جب آپ پریشان ہوں یا تھکاوٹ ہو جائے تو ادرک والی چائے پی کر آرام کرو۔ اپنے دانت ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنے ہیں تو ہر کھانے کے بعد کلی کریں اور صبح شام مسواک کرنے کی عادت بنا لیں۔ جو جلدی اٹھتے ہیں اور جلدی سوتے ہیں وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ جب کوئی چیز بغیر مانگے مل جائے تو انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ سفر کرنا انسان کے لیے بہترین ہوتا ہے کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرو، موسمی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ اگر ہفتے میں 1 دن آڑو استعمال کر لے تو جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔
انگوٹھے پر بادام کے تیل کی مالش کر لینے سے بنائی تیز ہو جاتی ہے۔ دانت ہلتے ہوں یا خراب ہوں تو نیم کی مسواک کریں، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دانتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ گیا ان کو دودھ میں کھجور ڈال کر جوس بنا کر دیا کریں، اس سے قد بڑھنے لگے گا۔ آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا۔ دوپہر کو اگر گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی ہوتی ہے۔ جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ سو کے اٹھنے کے بعد چہل قدمی کر کے پھر ورزش کریں۔ بغیر چینی والے 1 گلاس دودھ میں 2 کھجور اور 2 کیلے شامل کریں اور بلینڈ کر کے پی لیں۔ اگر دودھ پسند نہ ہو تو دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ پانی میں ارک کی گلاب ڈال کر نہایا کرو، بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ اگر الرجی یا خارش کا مسئلہ ہو تو فوراً دہی میں کھیرے کا ٹکڑا ڈال کر کھا لو، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ لیکن کچھ لوگوں کو کھیرے سے بھی الرجی ہوتی ہے، وہ سنبھل جائیں اور اپنے حساب سے ڈاکٹر سے صلاح لیں۔ جسمانی کمزوری ہے، ہزاروں لاکھوں نسخے اور ٹوٹکے چھوڑ دیں، بس روزانہ ہر 6 گھنٹے بعد 2 عدد لونگ کھانا شروع کر دیں۔ چند دنوں میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ جوڑوں اور پٹھوں کے درد کو ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 5 بادام کھا لیں۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 100 قدم پیدل چلنا چاہیے، اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور زندگی بھر پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ شلجم کھانے سے کمر درد اور گردوں کا درد نہیں ہوتا، اس سے خون صاف ہوتا ہے اور جگر کو طاقت ملتی ہے۔ جگر کی پتھری کو توڑتا ہے۔ سر کے بالوں میں تیل ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے اور خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔ جتنا سوچو گے اتنا ہی اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا پھر مصروف کر لو۔ حلال رزق کمانے کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ ملتانی مٹی میں 1 چمچ گلاب کا ارک ملا کر چہرے پر لگائیں اور خشک ہونے پر دھو لیں۔ یہ ماسک چہرے کی خشکی کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لونگ کا تیل روٹی میں لگا کر متاثرہ دانت پر رکھیں، یعنی جس دانت میں درد ہے۔ لونگ میں موجود خصوصیات درد کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ جو لوگ برا چاہتے ہیں انہیں بتا دو، عزت رب کی ذات دیتی ہے۔ سرسوں کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے کبھی پیٹ باہر نہیں آتا۔ شہد کے ساتھ کیلا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 80 سال تک برقرار رہے گی۔ جان بوجھ کر جوتوں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں پر پاؤں رکھنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ آم کا چارہ خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈال دیں، اس سے آپ کا اچار جلدی خراب نہیں ہوگا۔ ناریل کا تیل اور ویزلین ملا کر سونے سے پہلے پلکوں پر استعمال کریں، اس سے آپ کی پلکیں لمبی اور گھنی ہوں گی۔ آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ چہرے پر نکلنے والے اکثر دانے اپنے نشانات چھوڑ جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں روغن زیتون اور گلیسرین ہم وزن ملائیں اور چہرے پر ہلکے ہاتھوں سے لگائیں۔ کچھ دن بعد چہرے پر دانوں کے نشانات آہستہ آہستہ مٹتے چلے جائیں گے۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل میں کمی ہوتی ہے۔ مرگی والے مریض کو آٹے والے پانی سے شفا ہو جاتی ہے۔ کریلے کی خوشبو سونگھنے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ چپ اختیار کرنے سے عقل میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ کڑوی چیزوں کے اندر شفا موجود ہوتی ہے۔ میٹھی چیزیں خوبصورتی کی دشمن ہوتی ہیں۔ 5 ہفتے تک کلونجی کے صرف 7 دانے پانی کے ساتھ نگلنے سے شوگر ختم ہو جائے گی۔ انگور کھانے سے گردے کی پتھری ختم ہوتی ہے۔ جو عورت بطخ کا گوشت کھائے گی اس عورت کے بدن کی جلد کبھی لٹکے گی نہیں۔ ہمیشہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھاؤ، آپ کا ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پیٹ میں اچانک درد شروع ہو جائے تو 1 ملٹھی کا ٹکڑا لے کر اس کو اپنی ناک کے اندر رکھ دیں
اور کچھ دیر کے لیے سو جائیں، آپ کا درد ختم ہو جائے گا۔ مور کے سر پر لگانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ روٹی چبا کر کھایا کرو، کبھی کمر کا درد نہیں ہوتا۔ آئرن کی کمی کو بڑھانے کے لیے گوبھی اور پالک کا استعمال کریں۔ انسانی جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ اسٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا، پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے۔ روزانہ ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ خارش کی پرابلم ہو تو امرود کے پتے جلا کر خارش والی جگہ پر لگائیں، خارش ٹھیک ہو جائے گی۔ ذہین لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ناخن چباتے ہیں۔ جن گھروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلے کرتے ہیں، ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ اپنی ذات سے پیار کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے پیار نہیں کر سکتا۔ پیار کرے بھی تو اپنی ضرورت کے لیے۔ اللہ کے ولیوں کو رب کی طرف سے طاقت حاصل ہوتی ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس کر دیتے ہیں۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے زندگی بھی ایمان والی ہو۔ یاد رکھنا، جیسی زندگی ویسی موت۔